بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار تھا۔ یہ قبیلہ سامری کی طرف منسوب تھا اور یہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے سامنے بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا، مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئی اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح خدا بنانے کی درخواست کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے اور سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور سامری نے موقع پا کر بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اس سے گائے کا بت تیار کیا، پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے کے بچھڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچڑے کی پرستش شروع کروا دی اور بنی اسرائیل اس بچڑے کی پجاری بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لے آئے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آئے اور سامری سے دریافت فرمایا، اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبریل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ جبریل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں وہاں سبزہ اگ آتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لی اور وہ خاک میں نے بچھڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا ہے، اور یہ بات مجھے اچھی لگی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو جا، دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری یہ سزا ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا کہ مجھے چھو نہ، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو شخص اس سے چھو جاتا تو اس چھو جانے والے کو سامری کو بھی بڑی شدت سے بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے سامری خود ہی لوگوں کو چیخ چیخ کر کہتا پھرتا کہ کوئی میرے ساتھ نہ لگے، اور لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے کہ اسے لگ کر بخار میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس عذاب میں مبتلا ہو کر سامری اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل کو چلا گیا اور بڑا ذلیل ہو کر اسی جنگل میں مر گیا۔ سبق: آج بھی پٹوارے کے بچھاری جھوٹ پوٹ کے علم برپا ہیں، اور جس طرح وہ مسلمان سے الگ رہنا چاہتے ہیں اسی طرح مسلمان کو بھی ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔